الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہمیشہ ایک حال میں نہیں رکھا. زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشحالی ہے، کبھی بدحالی ہے، کبھی عزت ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی شہرت ہے، کبھی گمنامی ہے، کبھی مالداری ہے اور کبھی غربت ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری. تو حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حالات کو، ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. کبھی کسی قوم کو ترقی ملتی ہے، دوسری کو تنزلی. کبھی اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرماتے ہیں، دوسرے کو زوال سے دوچار کرتے ہیں. اس اونچ نیچ میں آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. آزمائش اور امتحان اور اس کے پیچھے، آزمائش امتحان کے پیچھے بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں، جن میں سے بعض حکمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ حالات کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کس لیے ہوتی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ کھرے لوگوں کا پتہ چل جائے. اللہ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کھرا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں. جھوٹوں کا بھی پتہ چل جائے، لوگ اس سے بچیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور یہ آزمائش اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ انسان کی صحیح تربیت ہو اور اس میں سے بد اخلاقیاں دور ہوں اور اس میں مزاج کی پختگی آئے اور وہ مہذب بنے اور وہ شائستہ بنے، وہ عمدہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. اور ایک مقصد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ بڑا عذاب قیامت کا آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا فرماتے ہیں. کبھی قیامت خیز طوفانی بارشیں ہوتی ہیں جو رکنے کا نام نہیں لیتی. کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی آسمان کو چھونے والی گرانی آ جاتی ہے، اور کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی سختی آ جاتی ہے، کبھی زوال ہو جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی ٹڈی دل کے حملے ہوتے ہیں، کبھی بجلیاں کڑکتی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامت اللہ برپا کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی قیامت، چھوٹے چھوٹے عذاب کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف دوڑیں. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف.
ہر مسئلے کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، ہر پریشانی کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے لو لگانا۔ جس پر مصیبت آئی اور اس نے فوراً اس کی زبان پہ یا اللہ، یہ مصیبت ظاہراً تو مصیبت ہے، حقیقت میں یہ رحمت بن گئی۔ یہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت ہے پر حقیقت میں رحمت بن گئی۔ اور جس پر مصیبت آئی اور اس کا دل مزید سخت ہو گیا، ہر طرف وہ دوڑا اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، مگر اللہ کی طرف نہیں دوڑا، یہ مصیبت عذاب بن گئی، اس کے لیے عذاب بن گئی۔ ظاہراً بھی مصیبت ہے، حقیقتاً بھی مصیبت ہے۔ جس پر مصیبت آئی اور وہ اللہ کی طرف دوڑا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ ضرور اس کو مصیبت سے نکالیں گے اور اس مصیبت کو اس کے لیے اللہ رحمت بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک سبب اور ہے آزمائشوں کے آنے کا، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آزمائشوں کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے میں تفریق فرماتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں بیان فرمایا، متعدد آیات میں۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کے شروع میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھیں گے اور انہیں ایسے ہی بخش دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو یوں پہلوں کو نہیں چھوڑا، تمہیں کیسے چھوڑ دیں؟ پہلوں کو نہیں چھوڑا، پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ پہلوں میں بھی ہم نے فرق کیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو تمہارے درمیان بھی ہم تفریق پیدا کریں گے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حالات جب موافق ہوں اس میں مخلص منافق ساتھ ساتھ چلتے ہیں، فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون مخلص کون منافق، پتہ نہیں چلتا کون حقیقتاً مومن اور کون وہ ہے جس نے مفادات کے لیے کلمہ پڑھا ہے، جو اہل ایمان کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو موافق حالات میں پتہ نہیں چلتا، منافق کے نفاق پہ پردہ رہتا ہے، جبکہ وہ منافق خطرناک ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کٹھن حالات پیدا فرماتے ہیں، جو موافق مخالف تمام حالات میں دین پر جمع رہے، ثابت قدم رہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ جو موافق حالات میں اہل ایمان کے ساتھ رہے، مخالف حالات میں وہ ایمان کے خلاف باتیں کرنے لگے اور اللہ کی ذات میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے لگے اور وہ باغیانہ سرگرمیوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے، منافق ہے۔ کتنے منافقین تھے سن 5 ہجری تک ان کے نفاق پہ پردہ پڑا رہا، اللہ ہی جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ جب غزوہ احزاب آیا، غزوہ خندق جو مشہور ہے، اس میں پورا عرب عالم اسلام کے خلاف امنڈ آیا اور فیصلہ کر دیا کہ آج مسلمانوں کا صفایا کرنا ہے، استیصال کرنا ہے، اسلام کا قلع قمع کرنا ہے۔ خیبر کے یہودی تمام سردار اس میں شامل، یہودیوں کے حلیف تھے بنو سعد، وہ بھی اس میں شریک، قریش مکہ اس میں شریک، ان کے رشتہ دار تھے، قرابت داریاں تھیں بنو سلیم سے، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، اور بنو غطفان اور ان کے حلیف بنو اسد وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، اور 10,000 کا لشکر جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور بے پناہ وسائل کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چلا، اور جب آگے مر الزہران پر پہنچا تو اس میں اور بھی لشکروں کا اضافہ ہو گیا، بنو مرہ اس میں شامل، بنو کنانہ اس میں شامل، بنو اسلم اس میں شامل، بنو اشجع شامل اور بنو فزارہ شامل، اور یہ
کارواں ان کا لشکر بڑھتا رہا اور آس پاس کے قبائل اس میں شامل ہوتے گئے ادھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک بہت بڑا دشمن کا لشکر بے کراں مدینہ کی طرف رخ کر چکا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے پرعزم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان سے آئے تھے اور 250 سال ان کی عمر تھی اور ایران میں فارس کی حکومت تھی اور فارس کی حکومت 1000 سال سے قائم تھی۔ 1000 سال میں ان کو دشمنوں سے ہزاروں بار واسطہ پڑا، جنگی تجربہ ان کا بہت زیادہ تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ، جب ہمارے ہاں کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے، ہمارا شہر خطرے میں پڑتا ہے اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم وہاں خندق کھودتے ہیں۔ خندق کھودی جاتی ہے تاکہ ایک دم سے لشکر اندر میں نہ آئے، تھوڑا تھوڑا کر کے آئے، اور جب تھوڑا تھوڑا کر کے آئے تو خندق کے اندر جو فوج کے جوان کھڑے ہوتے ہیں وہ آنے والوں کو وہیں نمٹاتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، آپ نے فرمایا پھر خندق کھودو۔ مدینہ کے 3 اطراف میں قدرتی ایک حصار تھا، ادھر سے اتنا خطرہ نہیں تھا اور ایک جانب مکمل کھلی ہوئی تھی، اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں خندق کھودی جائے، اور خندق کا خط 2 متوازی خطوط خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے، مبارک 2 خط کھینچے چوڑائی والے اور لمبائی کے، کہ اس کے بیچ میں خندق کھودنی ہے۔ ایک خط کھینچا 3.5 کلومیٹر، پھر اس کی محاذات میں دوسرا خط کھینچا 3.5 کلومیٹر اپنے دست مبارک سے، پھر آپ نے وہ خندق صحابہ پر تقسیم فرما دی۔ آپ نے فرمایا خندق کھودو، ہر 10 افراد پر 40 گز خندق تقسیم ہوئی، یعنی ہر آدمی کے ذمے 4 گز خندق آتی ہے، 4 گز ہر ایک کو کھدائی کرنی ہے اور وہ 5 گز گہری ہو اور 3.5 میل لمبی، اور چوڑائی اتنی تھی کہ دشمن اس کو عبور نہ کر سکے، نہ اکیلا عبور کر سکے نہ گھوڑے کے ذریعے سے عبور کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے تقسیم فرما دیے اور سب کی ٹولیاں بن گئی، جماعتیں بن گئی، مہاجرین کے لیے حصہ مقرر ہوا اور آپ نے اپنے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا، انصار کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا، سب کے لیے آپ نے حصے مقرر فرمائے۔ صحابہ کرام وہ خندق کھودنے میں مشغول، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا، اوپر چادر نہیں تھی، اور خندق کھود کر حالت یہ تھی پورے وجود میں سے بال برابر جگہ نظر خالی نہیں آتی تھی، پورا جسم مبارک آپ کا خاک میں اٹا ہوا تھا، خود آپ خندق کھود رہے تھے۔ اور صحابہ کرام جب تھک جاتے تو وہ کہتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم نے عزم کیا ہے، بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ اور نبی اس جب تھک جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شعر کے جواب میں یہ شعر پڑھتے اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار کی مغفرت فرما۔ یہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا شعر صحابہ کرام کو پھر سے تازہ دم کر جاتا، اور وہ پھر خندق کھودنے میں مشغول ہو جاتے اور پھر اشعار پڑھتے اللہم لولا انت مہتدینا
ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. جب یہاں پہنچتے ابینا پر تو تمام صحابہ شریک ہو جاتے اور وہ سارے زور سے کہتے ابینا ابینا کہ خندق میں ایک گونج پیدا ہو جاتی. اور ادھر کفار کا لشکر جب مدینہ طیبہ میں پہنچا تو 24,000 سے 28,000 ان کا لشکر تھا. اور جب پہنچے تو مدینہ طیبہ پر ایک زلزلہ آ گیا اور اب چاروں طرف سے حصار. مسلمان خندق میں محصور ہو گئے. نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. صحابہ کرام بخاری کی روایت ہے کہ کسی کے پاس کوئی مٹھی بھر جو سا بھر جو ہوتے وہ لے آتے اور کوئی پرانی چربی پڑی ہوتی وہ لے آتے. وہ چربی اس مٹھی بھر سا بھر جو میں ڈالتے اور اس کو یوں مسلتے پھر سب مل کر کھاتے. اور کیا کھانا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ناک پکڑ کر کھاتے، بدبو ہوتی تھی مگر مجبوری کی وجہ سے کھانا پڑتا تھا، مجبوری ایسی تھی. 3 دن فلبثنا 3 ایام لا نذوق الزواقا. 3 دن گزر گئے خندق کے ایام میں، 3 دن کہ چکھنے کو بھی کچھ نہیں ملا. اب یہ ہے آزمائش کی گھڑی، یہ اللہ حالات لائے ہیں. اس میں اب پتہ چلے گا کون مخلص ہے کون منافق ہے. قرآن اس کا پھر پردہ چاک ہوگا اور سب کو پتہ چلے گا. جس کو نہیں پتہ اس کو بھی پتہ چلے گا. تو 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملا، متواتر فاقے اور راتوں کی بے خوابی اور خوف و ہراس کا یہ عالم کہ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اس وقت کا تصور کرو جب دشمن کی متحدہ فوجیں تمہارے اوپر سے چڑھ آئیں اور ادھر مدینے کے نیچے سے بنو قریظہ بیٹھے ہوئے تھے یہودی، انہوں نے بھی عہد شکنی کر دی اور وہ خنجر لے کر تیار بیٹھ گئے. اوپر سے حملہ ہوگا تو نیچے سے یہ بھی خنجر گھونپیں گے. تو اوپر سے بھی دشمن نیچے سے بھی بنو قریظہ کے دشمن. آنکھیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر کلیجے اچھل کر منہ کو آنے لگے. اور اس وقت طرح طرح کے خیالات تھے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو سارا پس منظر میں نے سنایا ہے اگلی آیت سنانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون. ایسے حالات پیدا کر کے ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اہل ایمان کا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اور انہیں سختی سے جھنجھوڑ دیتے ہیں. ایسے حالات آتے ہیں جو زندگی پہ زلزلہ برپا کر دیتے ہیں، انسانوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. اور اس وقت امتحان ہوتا ہے کون کھرا کون جھوٹا. اب آگے دیکھیں یہ جب حالات پیدا ہوئے، اب یہ حالات کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی خندق کے اندر 3,000 ہیں سب کے لیے ایک جیسے ہیں. خوف ہے تو سب کے لیے، اور فقر ہے تو سب کے لیے، بے خوابی ہے تو سب کے لیے، فاقے ہیں تو سب کے لیے، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں تو سب کے بندھے ہیں. صحابہ کرام آئے یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. پیٹ پر سے انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پیٹ سے کپڑا ہٹایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو میں کہتا ہوں انقلاب اس وقت آئے گا جب عوام کے مقابلے میں قائد کی قربانی ڈبل ہو، پھر انقلاب آئے گا.
عوام ہمیشہ پٹتی رہے اور وہ ایوانوں میں مزے اڑاتے رہیں، قائدین جلسوں میں آ کے بڑے پرفریب نعرے لگا کر اور آہواہ کے نعرے لگوا کر چلے جائیں اور دھوپ میں عوام جلتی رہے، کبھی اس سے انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب اس وقت آئے گا، تبدیلی اس وقت آئے گی جب عوام کی قربانیوں کے مقابلے میں قائد کی قربانی ڈبل ہو، پھر آئے گا، یہاں پتہ چلے گا سچا اور جھوٹا قائد کون ہے، یا اس پر پتہ چلے گا۔ کم از کم ہمیں اصول تو آتے ہوں، ہمیں ان اصولوں کا تو پتہ ہو، ہم خالی نعروں پہ چلے جاتے ہیں، کچھ اصولی باتیں تو ہمیں معلوم ہوں۔ تو ایسے حالات وہ تو سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن اب دیکھیں انہی حالات میں منافقین پر کیا اثر پڑا اور اہل ایمان پر کیا اثر پڑا۔ تو میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، میں قرآن ہی کی بات کرتا ہوں۔ تو منافقین پر ان حالات نے ایک اثر ڈالا، اور وہ جب اثر پڑتا ہے تو پھر اس کے مطابق الفاظ زبان پر آتے ہیں، جو اندر ہوتا ہے اس کے مطابق الفاظ زبان پر۔ منافقین کا ایک طبقہ ان حالات میں خوف زدہ ہو کر کہنے لگا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقین کی تین قسمیں تھیں، ایک تھے انتہا پہ پہنچے ہوئے منافق، بے شرم، دوسرے تھے اس سے کچھ کم، تیسرے تھے اس سے کچھ کم۔ جو پرلے درجے کے منافق تھے انہوں نے کھل کر کہا ان حالات میں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، العیاذ باللہ، ہمیں اللہ نے دھوکہ دیا، اللہ کے رسول نے دھوکہ دیا، مروا دیا۔ اللہ کا وعدہ سب جھوٹ اور فراڈ، اللہ کے رسول کا وعدہ سب جھوٹ اور فراڈ، یہ ایک طبقہ کہہ رہا ہے۔ دوسرا طبقہ اس سے کم درجے کے منافق انہی حالات میں وہ کیا کہنے لگے یا اہل یثرب، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب والو چلو چلو، یہاں رکو گے مارے جاؤ گے، چلو اپنے گھروں کو بچاؤ اپنی جان۔ یہ نہیں خیال آ رہا کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے اللہ کے رسول خندق میں ہوں، حضور خندق میں ہوں اور اپنی جان بچا کے حضور سے بھاگ جائے؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جو حضور کو چھوڑ کر ایسے مشکل وقت میں بھاگ رہا ہے وہ تو منافق ہے۔ یہاں نفاق کا پردہ ان کا چاک ہوا۔ اور تیسرا طبقہ، ایک تیسرا آیا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ایک تیسرے جو ان دونوں کے مقابلے میں کچھ کم درجے کے منافق تھے کافر منافق، مگر کچھ ان میں شرافت تھی، انسانیت تھی۔ وہ انہوں نے پہلوں کی طرح وہ تو نہیں کہا کہ ہم سے اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا جھوٹا کیا، دھوکہ دیا، نہ دوسروں کی طرح کہا، بلکہ وہ حضور کے پاس آئے، بہانے گھڑنے لگے، تراشنے لگے، یا رسول اللہ ہمارا گھر خالی ہے، ہمارے گھروں کو خطرہ ہے۔ بھائی تمہارا خالی ہے تو کیا حضور کے گھر میں کوئی فوج بیٹھی ہے؟ تمہاری ایک بیوی ہے، اللہ کے رسول کی 11 بیوی ہیں، خیال نہیں آ رہا؟ تو کہنے لگے ہمارے گھر ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، اب ہمیں اجازت دیں ہم جا کر اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ یہ تین طبقے ان حالات میں۔ اچھا، یہی حالات ہیں کہ باہر یہود اور قریش اور کفار عرب کی متحدہ 28,000 فوجیں اور خندق اور سخت سردی، متواتر فاقے، رسد کی قلت، اس نے منافقین پر یہ اثر ڈالا، اہل ایمان پر کیا اثر ڈالا جس سے ان کا ایمان معلوم ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ عین اسی حالات میں جب پہلوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، دوسرے درجے کے منافقوں نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا،
تیسرے طبقے نے کہا کہ ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ عین انہی حالات میں اہل ایمان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، اللہ کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا، جو کیا تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی سچے، اللہ کے رسول بھی سچے۔ ان دشمنوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہو گیا۔ تو آج یہ حقیقت جو کھلی، اگر یہ خندق کا میدان نہ سجتا، احزاب متحدہ فوجیں امنڈ کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور نہ ہوتی تو منافقین کا نفاق چھپا رہ جاتا، کھرے کھوٹے کا نہ پتہ چلتا، قیامت میں تو پتہ چلے گا ہی۔ اللہ دنیا میں حالات ایسے لے آتے ہیں کہ اس میں بھی کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ایک اور آیت 12ویں پارے کی کہ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہم بات ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں، کچھ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، کچھ فساق و فجار ہیں۔ دونوں کی زندگی میں اچھے برے حالات آتے ہیں، تو اہل ایمان کی زندگی میں جب اچھے حالات آئیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، برے حالات آئیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور نافرمان لوگوں کی زندگی میں جب اچھے حالات آئیں طرز عمل کیا ہوتا ہے، برے حالات آئیں طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہم ذہن نشین کریں، پھر ہر آدمی اپنے متعلق خود فیصلہ کرے اللہ کی کتاب کے مطابق کہ اچھے حالات میں میں کیا کرتا ہوں، اہل ایمان والا طرز اختیار کرتا ہوں یا فساق و فجار والا طرز اختیار کرتا ہوں۔ برے حالات جب میری زندگی میں آتے ہیں، بیماری آتی ہے، فقر آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، گھر گر جاتا ہے، چھت اڑ جاتی ہے، اس وقت میرا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، متقی لوگوں میں ہے یا فساق و فجار میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے اللہ نے نافرمان لوگوں کا ذکر فرمایا، اچھے حالات میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، برے حالات میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ نافرمان لوگوں کی زندگی میں جب اچھے حالات برے حالات سے بدلتے ہیں، صحت بیماری سے بدلتی ہے اور خوشحالی بدحالی سے بدلتی ہے، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ نافرمان لوگ برے حالات میں دو باتیں بیان فرمائی، انَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، مایوس ہو جاتے ہیں اور ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ اگر برے حالات میں اللہ نہ کرے میری زبان پر مایوسی آئے، دل میں مایوسی آئے، زبان سے ناشکری ہو، تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، میں اچھا نہیں ہوں، میں برے لوگوں کے طرز عمل کی طرف جا رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک دوسری بات، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ پھر نافرمان لوگوں کی زندگی میں جب خوشحالی آتی ہے، بدحالی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشحالی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے برے دن چلے گئے، اب ہماری خوشحالی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو دو بری باتیں ان کے اندر پروان چڑھتی ہیں، ایک وہ اترانے لگتے ہیں اور فخر کرنے لگتے ہیں اوروں پر، فخر پسندی کا جذبہ ان میں اٹھتا ہے، اور دوسرے وہ اترانے لگتے ہیں۔ خوشحالی میں جو شخص اترائے اور اوروں کے مقابلے میں فخر جتلائے تو یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ بدحالی میں جو مایوس ہو جائے اور ناشکری کے بول بولے تو یہ بھی نیک لوگوں کے راستے پر نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، بدحالی میں برے لوگوں میں اور فساق و فجار میں مایوسی آتی ہے، ناشکری آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ خوشحالی میں انہو لفرح فخور، وہ اترانے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
اہل ایمان اچھے برے حالات میں دو صفات کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، دو باتیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات برے ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک صبر اور دوسرا نیک اعمال۔ صبر بھی کرنا ہے۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ تکلیف ہو تو تکلیف کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، نہیں، تکلیف کا اظہار کرنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد ہوا، حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا واہ رأسا، ہے میرے سر میں درد۔ تو حضور نے ان سے یہ نہیں فرمایا عائشہ یہ تم کیا بے صبری والی باتیں کر رہی ہو، نہیں، تکلیف ہے اور کسی کو سوئی چبھی ہے اور وہ سی کرے، ہائے کرے، تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ طاقت کے برابر مکلف بناتے ہیں، طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ سوئی چبھ رہی ہے اور وہ کب تک بیچارہ برداشت کر سکتا ہے؟ دانت نکل رہا ہے وہ تو روئے گا، رونے سے منع نہیں کیا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف کیا ہے؟ ناشکری۔ صبر کے خلاف ہے مایوس ہو جانا، تکلیف پر مایوس ہو جانا، ناشکری کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ایمان والے اچھے برے حالات میں ہر حال میں صبر کرتے ہیں، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ذکر نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے، روزہ نہیں چھوڑتے، تلاوت نہیں چھوڑتے، خدمت خلق نہیں چھوڑتے، دعوت الی اللہ نہیں چھوڑتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں چھوڑتے، اور مریض کی عیادت، جنازے کی اتباع، خیر کے جتنے بھی کام ہیں جو ان سے ہو سکتے ہیں وہ اچھے حالات میں بھی کرتے ہیں، برے حالات میں بھی کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبروا وعملوا، صبر عمل صالح ہر حال میں، اچھے برے تمام حالات میں، اور برے حالات میں دو چیزوں سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے، دل میں مایوسی نہ آئے، زبان پر ناشکری نہ ہو، اور اچھے حالات میں دو بری صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، کہ ہم اترائیں نہیں، تکبر میں نہ آئیں، اوروں پر فخر نہ جتلائیں۔ یہ دو مذموم صفات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔